الرحمن الرحیم باب ما یقول اذا دخل الخلاء۔ بھئی بیت الخلاء جو ہے اس میں داخل ہونا اور بیت الخلاء سے باہر آنے کی جو دعائیں ہیں اور جو احکامات ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں داخل ہونے کے اور اگلا باب ہے باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، اس میں ذکر کریں گے۔ اصل میں یہ جو خلا کا لفظ ہے یہ خلا ہی ہے، کیونکہ خلا کے معنی ہیں خالی جگہ کے، اور عرب کے اندر جو رواج تھا وہ گھروں کے اندر بیت الخلاء بنانے کا نہیں تھا، یعنی وہ دور دور جاتے تھے اور وہاں جا کے وہ قضائے حاجت کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ بیت ہے یہ ہمارے اردو والوں نے بڑھایا ہے، بیت الخلاء، حالانکہ لفظ خلا ہے، کیونکہ خلا کے معنی خالی جگہ کے ہیں، لیکن چونکہ عام لوگوں کو یہ عربی کا لفظ تھا، جیسے زمزم کو آب زمزم کہتے ہیں، حالانکہ زمزم کا معنی بھی فارسی میں پانی کو کہتے ہیں، لیکن لوگوں کے سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے، فارسی کا لفظ ہے تو آب بڑھا دیا، آب زمزم، حالانکہ زمزم کے معنی فارسی میں بھی پانی کے ہیں، تو آب کے معنی بھی پانی کے ہیں، اور ایک اور جملہ بڑھا دیتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی، تیسرا جملہ، یعنی زیادتی در زیادتی۔ تو اسی طرح خلا کے معنی خالی جگہ کے ہیں، قضاء حاجت کے ہیں، اور عربی کے اندر خلا ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 13 الفاظ استعمال ہو چکے ہیں عربی کے اندر، عرب میں بیت الخلاء کے لیے 13 الفاظ استعمال ہو چکے ہیں، مذہب اور مستراحہ، کنیف وغیرہ ذالک، کئی الفاظ، اور لیکن موجودہ زمانے میں جو ہے نا دورۃ المیاہ، موجودہ زمانے میں عرب کے اندر بیت الخلاء کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ دورۃ المیاہ، پانیوں کا گھر۔ دورۃ الدار کی جمع ہے، میاہ پانی کو کہتے ہیں، پانیوں کا گھر۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ان لوگوں کی عجیب زبان ہے، انہوں نے اس لفظ کو بھی بگاڑ دیا ہے، اس کو دار میاں کہتے ہیں، دار میاں، حالانکہ لفظ کیا ہے؟ دورۃ المیاہ، کیا کہتے ہیں؟ دار میاں۔ سمجھ ہی نہیں آتی، عجیب جناتی زبان بولتے ہیں۔ تو اب یہ 14واں لفظ ہے۔ اب یہ لفظ تبدیل کیوں ہوتے ہیں؟ لفظ بیت کو کیوں بڑھایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ، ایک لفظ ہوتا ہے شاندار، لیکن لوگ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کی جو اصل معنی ہے، جو شاندار معنی ہے، اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں اس کو لفظ ہوتا تھا پائے خانہ، اس کو لفظ کیا بنا دیا؟ پائین خانہ لفظ تھا، اس کو پاخانہ بنا دیا۔ لفظ کیا تھا بیت الخلاء کے لیے؟ پائین خانہ۔ پائین کہتے تھے پچھلے حصے کو، اور اس زمانے میں بیت الخلاء گھر کے پچھلے حصوں میں بنتے تھے، تو پائین پچھلا حصہ، خانہ مانے گھر کا پچھلا حصہ۔ کتنا خوبصورت معنی ہے، گھر کا پچھلا حصہ۔ کدھر جا رہے ہو بھائی؟ گھر کے پچھلے حصے میں جا رہا ہوں، لیکن ہم لوگوں نے اس کو کیا کر دیا؟ کثرت استعمال کی وجہ سے پاخانہ بنا دیا۔ اور پیشاب کا لفظ کیا تھا؟ پیش آب، لفظ کیا تھا؟ پیش آب۔ پیش مانے آگے اور آب مانے پانی، یعنی آگے کا پانی، لیکن اس کو کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا۔ اس کو کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا۔ تو کثرت استعمال کی وجہ سے ہم نے اس کے جو معنی تھے اس کو بگاڑ دیا۔ اب ایک مہذب مجلس کے اندر اس کے نام بھی ہم نہیں لے سکتے۔ اب لوگوں نے تو عجیب عجیب نام اختیار کیے، لیکن یہ نئے نام کیوں آتے ہیں؟ جیسے اب یہ خلا ہے، اس کے لیے 13 نام استعمال ہوئے، اب 14واں جو ہے دورۃ المیاہ ہے، ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ 15واں بھی آ جائے۔ کیوں؟ یعنی لوگ اس کو کثرت استعمال کرتے ہیں اور غلط استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جو شاندار معنی ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا نا، پائین خانہ، پیش آب، لیکن لوگوں نے کیا کر دیا؟ پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا، لفظ ہی بگڑ گیا، اب اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ پہلے تو یہ بات سمجھیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں جو داخل ہونے کی دعا ہے یہ کیوں تجویز کی گئی؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ بیت الخلاء میں جائیں تو دعا پڑھیں؟ دعا کی حکمت کیا ہے؟ اب اس بات کو ذرا وضاحت سے سمجھیں۔ دیکھیں، اللہ جل شانہ نے کئی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اللہ جل شانہ نے کئی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ حیات الحیوان نے تو 18,000 کے قریب لکھا ہے، لیکن ان میں سے جو 3 مخلوقات دنیا پہ خلافت کر چکی ہیں، جو دنیا پہ بادشاہی کر چکی ہیں، وہ 3 مخلوقیں ہیں، فرشتے، جنات اور انسان۔ یہ بات ذرا غور سے سننے والی ہے، شاید آپ نے زندگی میں پہلے دفعہ سنی ہو تو اس لیے غور سے سننے والی بات ہے۔ فرشتے، جنات اور انسان۔ اب فرشتوں کی 2 قسمیں ہیں،
فرشتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ملائے سافل ہیں، ایک ملائے اعلیٰ ہیں۔ فرشتوں کی دو جنسیں ہیں، ایک فرشتے آسمان کے ہیں، ایک فرشتے آسمان کے ہیں، وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں، ان کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، اور ایک فرشتے جو ہے وہ سافل ہیں، ایک فرشتے جو ہیں وہ سافل ہیں، ان کو اللہ جل شانہ نے یہ جو عناصر اربع ہیں جس سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس عناصر اربع مٹی، پانی، آگ، ہوا، ان کی جو بھاپ ہے ان بھاپ سے وہ بنے ہیں، سب کی بھاپ سے بنے ہیں، وہ ملائے سافل ہیں۔ اور یہ ملائے سافل جنات سے پہلے ان کی حکومت تھی، اور انہی فرشتوں نے اعتراض کیا تھا جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یہ ان فرشتوں نے کہا تھا، کیوں کہ ان کے بعد جو حکومت آئی وہ جنات کی آئی، اور جنات نے چونکہ بڑا فساد کیا اور اس کائنات کے اندر بڑے غلط کام کیے، ان کی جو زندگی تھی ان کے سامنے تھی، تو جب اللہ جل شانہ نے ان سے مشورہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو پیدا کریں گے ایک نئی مخلوق کو، پہلے جو مخلوق آپ نے پیدا کی ہمارے بعد جن کو اپنی خلافت عطا فرمائی روح زمین کی، انہوں نے تو اتنا دنگا فساد کیا، ہم آپ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو آپ ایک اور مخلوق کو پیدا کریں گے وہ بھی ایسا کام کرے گی۔ اب سمجھ میں آئی؟ یہ آسمان کے فرشتوں کا قول معقولہ نہیں ہے، یہ بے ذہن میں رکھیں کہ فرشتوں کی دو جنسیں ہیں، ایک ملائے اعلیٰ ہیں، حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو سوال و جواب کے بعد وہ فرشتہ کیا کہتا ہے، وہ قرآن کیا کہتا ہے، وہ ملائے، وہاں لکھا ہوا ہے وہ ملائے اعلیٰ سے بسترے کا بندوبست کرتا ہے، وہاں پر ذکر کیا ہے، ملائے اعلیٰ سے بسترے کا بندوبست کرتا ہے۔ تو ملائے اعلیٰ آسمان کے فرشتے اور ہیں، وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں، اور ملائے سافل جو زمین کے ہیں ان کو عناصر اربع کی بھاپ سے بنایا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری مخلوق جنہوں نے ان کے بعد زمین پہ خلافت کی وہ جان ہے۔ یہ جتنے بھی جنات ہیں یہ جان کی اولاد میں سے ہیں، جتنے بھی جنات ہیں کیا ہے بھائی؟ جان، ان کا جد امجد جان ہے، جان سے جن بنے ہیں، جیسے انسانوں کا جد امجد آدم علیہ السلام ہے تو آدم سے آدمی ہے، آدم سے آدمی ہے، یہ سارے آدمی ہیں، یہ آدم کی اولاد ہیں، اور وہ جان، یہ جتنے بھی جنات ہیں یہ ساری جان کی، ان کا جد امجد کیا ہے؟ جان ہے، یہ جان کی اولاد ہے۔ لم یطمثہن انس ولا جان، یہ جان کی اولاد میں سے۔ ہاں بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنات جو ہیں یہ شیطان کی اولاد میں سے، یہ غلط ہے۔ شیطان جو ہے اس کا نام عزازیل ہے، اور یہ اس جان کی اولاد کا ایک فرد ہے، لیکن یہ رذیل قسم کا، بدبخت قسم کا فرد ہے۔ یہ جان کی اولاد میں سے ہے لیکن جان کی اولاد میں بدترین شخص ہے، جیسے بنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں نمرود، فرعون، حامان اور ابی بن خلف، ابو جہل، یہ سارے جو ہیں یہ بدترین افراد ہیں، ہے تو ساری آدم کی اولاد لیکن یہ بدترین افراد ہیں۔ اس طرح یہ شیطان جس کا نام عزازیل ہے یہ جان کی اولاد میں ہے، یہ جنات اس کی اولاد میں نہیں ہے، یہ خود جان کی اولاد میں ہے، لیکن یہ جان کی اولاد کا بدترین فرد ہے۔ اب ان جنات جو جان تھا اس کو بھی اللہ جل شانہ نے عناصر اربع سے بنایا ہے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی سے، لیکن ان کے اندر چونکہ اب فرشتے جو تھے ان کے وہ تو بھاپ سے بنے ہیں، وہ تو بڑے ہی لطیف ہیں، اس کے بعد جو دوسری لطیف مخلوق ہے وہ جنات ہیں، ان کے اندر آگ غالب ہے، بنے عناصر اربع سے ہیں، لیکن ان کے خمیر میں غالب کیا ہے؟ آگ ہے، اور آگ جو ہے وہ لطیف ہوتی ہے، آگ جو ہے وہ لطیف ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں تیسری مخلوق جو ہے جو اس وقت اس روح زمین پہ حکومت کرے وہ انسان ہے۔ انسان کو بھی اللہ جل شانہ نے عناصر اربع سے بنایا ہے، لیکن ان عناصر اربع کے باوجود، اس لیے دیکھو سائنس کہتی ہے نا کہ انسان کے جسم میں اتنی آگ ہے کہ 2 انڈے ابل سکتے ہیں، تو معلوم ہو کہ اس کے اندر آگ بھی ہے، اور مٹی سے تو آلریڈی بنا ہوا ہے، اور پانی کا بھی یہ مجسمہ ہے، اور ہوا کا بھی۔ تو اب ان کے بنے یہ بھی عناصر اربع سے ہیں، لیکن ان کے خمیر میں مٹی غالب ہے، ان کے خمیر میں مٹی غالب ہے۔ اب یہ تینوں کے بعد اب سمجھو، اب اصل مسئلہ سمجھو کہ جو مخلوق لطیف ہے اس کو کثیف نظر آتی ہے، وزنی، اور جو کثیف ہے اس کو لطیف نظر نہیں آتی۔ یہ ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مخلوق لطیف ہے ان کو کثیف نظر آتی ہے،
جو کثیف ہے اس کو لطیف نظر نہیں آتی. تو ملائے اسفل جو ہیں زمین کے فرشتے وہ چونکہ سب سے زیادہ لطیف ہیں ان کو جنات اور انسان دونوں نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد جو لطیف ہے وہ جنات ہیں. جنات کو انسان نظر آتے ہیں اور فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. اور انسان سب کا سب سے کثیف ہے لہذا اس کو دونوں نظر نہیں آتے. اس کو دونوں نظر نہیں آتے. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب ان کے لیے کتاب الصلاۃ کے آخر میں حدیث آئے گی. کتاب الصلاۃ کے آخر میں حدیث آئے گی کہ ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم، کہ جنات کے درمیان اور بنی آدم کی اولاد کے درمیان ستر کیا ہے، دونوں کے درمیان ستر کیا ہے. فرمایا وہ یہ ہے کہ اذا دخل الخلاء بسم اللہ، او کما قال، کہ جب یہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے، صرف بسم اللہ. جب یہ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ ستر ہو جاتا ہے. اب یہ جو سرکش شیاطین ہیں، سارے شیاطین کھلواڑ نہیں کرتے. جو سرکش شیاطین ہیں وہ بنی آدم کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اور جب ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے اور بغیر دعاؤں کے بیت الخلاء وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ ہمارے شرمگاہوں کے ساتھ ان کا جو کھلواڑ ہوتا ہے کھیلنے کا، وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پھر آدمی غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے. حرام کاریوں میں ابتلا کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ جب وہ ظاہر بات ہے شیاطین سے اپنی حفاظت ہی نہیں کرے گا اور ان کو اپنی شرمگاہوں سے روکے گا ہی نہیں. جب وہ ان کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا کہ شرمگاہیں غلط استعمال ہوں گی. یہ بات یاد رکھیں. تو اللہ جی کے نبی نے فرمایا کہ بنی آدم اور سرکش شیاطین کے درمیان ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم ان یقول اذا دخل الخلاء بسم اللہ، کہ جب بیت الخلاء میں جائے تو بسم اللہ پڑھ لے. اب بسم اللہ پڑھے گا تو پردہ آ جائے گا. اب وہ شیاطین کو نظر نہیں آئیں گے، یہ انسان ان جنات کو نظر نہیں آئیں گے تو وہ اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہاں حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچائی کہ وہ کیا پڑھے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بھی پڑھ لے. تو کیا کرے، بسم اللہ بھی پڑھ لے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لے. تو اب کیا ہوگا، یعنی خبث اور خبائث جو شیاطین عورتیں ہیں، اور خبث بعد میں تو کہا کہ خبث بالضم اور بالجزم دونوں پڑھ سکتے ہیں. ضم کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مذکر آ جائیں گے، وہ مؤنث ہو جائیں گے، سمجھے کہ دونوں. لیکن اگر اس کو خبث پڑھیں گے تو پھر یہاں پر جو مذکر شیاطین ہیں وہ خبائث کے تابع ہو جائیں گے. حالانکہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ مؤنث مذکر کے تابع ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے، اکثر یہ ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ اکثریہ ہے کہ مؤنث مذکر کے تابع ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید نے مذکر کو مؤنث کے بھی تابع کیا ہے. الزانیۃ والزانی، تو یہاں زانی جو ہے زانیہ مقدم ہے، زانیہ یہاں مذکر کو مؤنث کے تابع کیے. اور السارق والسارقۃ فاقطعوا، چوری کے بعد میں مؤنث کو کیا کیا ہے، مذکر کے تابع کیا ہے. تو یہ وجہ، تو ان کو خبثی اور خبث بھی پڑھ سکتے ہیں. خبث پڑھیں گے تو بہتر ہے، پھر یہ مذکر ہو جائیں گے اور خبائث مؤنث ہو جائیں گی. کیا مطلب ہے کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں سرکش شیاطین جنات کے مردوں سے اور عورتوں سے، ہم پناہ مانگتے ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ دعا پڑھنی ہے. اب اس کے اندر کچھ مسائل بھی یاد رکھیں. مسائل یہ ہے کہ اب یہ دعا کس وقت پڑھے، یہ دعا پڑھے تو کس وقت پڑھے. فرمایا دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلا یعنی کھلے میدان میں، جنگل میں، بیابان میں آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہو، وہ علیحدہ ہے. ایک ہے بنیان، جیسے ہمارے یہاں عرف میں واش روم بیت الخلاء گھروں میں بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو دعائیں دو ہیں، ایک نکلنے کی اگلے باب میں اور یہ داخل ہونے کی، یہ بیت الخلاء سے باہر پڑھنی ہے. یہ دعائیں آپ نے باہر پڑھ کے الٹے پاؤں سے بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے، اندر نہیں پڑھنی. بات سمجھ میں آئی. اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ ایک آدمی سے بھول گیا، بیت الخلاء میں داخل ہو گیا اور بھول گیا، اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ باہر آ جائے. بہتر طریقہ یہ ہے باہر آ جائے، کیونکہ ایک دو مرتبہ باہر آئے گا اس کے نفس پہ چوٹ پڑے گی، اس کی عادت بن جائے گی. لیکن ایک آدمی نہیں آتا، اب اندر کیا کرے،
اندر چلا گیا دعا نہیں پڑھی، اب کیا کرے؟ اب دو صورتیں ہیں. اگر وہ بیت الخلاء ایسے صرف نہانے کا، جس کو غسل خانہ کہتے ہیں، نہانے کی جگہ ہے، اس میں پیشاب پخانہ نہیں کرتے، وہ صرف نہانے کی جگہ ہے، تو فرمایا اندر بھی پڑھ لے سطر کھولنے سے پہلے. کیونکہ ایسا جو غسل خانہ ہوتا ہے جس میں گندگی نہیں ڈالتے، وہ فضا کے حکم میں ہے، خلا کے حکم میں ہے. جب آپ کسی جنگل میں، کسی بیابان میں قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو دعا کس وقت پڑھنی ہے؟ سطر کھولنے سے پہلے پڑھنی ہے، کیونکہ ادھر تو کوئی حدود حربہ نہیں ہے. سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، پھر سطر کھولنا ہے. سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے، پھر سطر کھولنا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سطر کھولتے تھے زمین کے قریب جا کے، یہ نہیں کہ اوپر سے سطر کھول لیا سب کچھ نظر آ رہا ہے. ایک تو دور جاتے تھے. اذا ذهب المذهب، ابو داؤد میں پڑھو گے، ابو داؤد اذا ذهب المذهب ابعد، دور چلے جاتے تھے. انس بن مالک تن کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جاتے تھے اتنی دور، لیکن اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں حضور زمین کے قریب جا کے سطر کھولتے تھے. تو سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے خلا میں، فضا میں، جب آپ جنگل بیابان میں کر رہے ہو. اب بیت الخلاء میں داخل ہو گئے، غسل خانہ ہے تو وہ فضا کے حکم میں ہے، سطر کھولنے سے پہلے دعا اندر پڑھ لو. اور اگر اس میں پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، تو پھر علماء کہتے ہیں دل میں پڑھ لے. پھر یہ دعا کیا کرے؟ دل میں پڑھ لے، زبان سے کچھ نہ کرے، کیونکہ وہ مقام نہیں ہے، کیونکہ وہ مقام نہیں ہے. اور اسی طرح جو باہر کی دعا ہے وہ باہر آگے پڑھے، دائیں پاؤں سے باہر آئے، غفرانک الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذهب عنی العزا وعافانی، تو باہر آگے دعا پڑھے. جانے سے پہلے دونوں دعائیں باہر پڑھنی ہیں، اندر نہیں پڑھنی. اور اندر کے لیے مسائل ہم نے عرض کر دی ہیں کہ اگر اس میں واشر صرف غسل خانہ ہے تو پھر سطر کھولنے سے پہلے پڑھ لے، اور اگر اس میں پخانہ وغیرہ پیشاب کرتے ہیں تو پھر دل میں پڑھ لے، زبان سے دعا نہ پڑھے. پھر دل میں پڑھ لے، زبان سے دعا نہ پڑھے. ہاں جی.